الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ انگلیاں چٹخانا کیسا ہے، یعنی انگلیوں کے کڑاکے نکالنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ناظرین و سامعین، دوران نماز انگلیاں چٹخانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی نماز کے دوران انگلیوں سے کڑاکے نکالنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت انگلیوں سے کڑاکے نہ نکالا کرو، یعنی انگلیوں کو نہ چٹخایا کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ جب تم نماز کے انتظار میں ہوں تو تب بھی انگلیوں سے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ جب تم نماز کے لیے جا رہے ہوں تو تب بھی انگلیوں سے کڑاکے نہ نکالا کرو۔ اب ان احادیث کی روشنی میں فقہا 3 احکام ثابت کرتے ہیں۔ در مختار اٹھا کر دیکھو، فقہا فرماتے ہیں نمبر 1، دوران نماز اور انتظار نماز اور نماز کے لیے جاتے ہوئے انگلیوں سے کڑاکے نکالنا یعنی انگلیاں چٹخانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 2، ویسے ہی بندہ کسی محفل میں بیٹھا ہو، کسی جگہ پہ بیٹھا ہو تو عادتاً انگلیوں سے کڑاکے نکالنا یعنی انگلیاں چٹخانا یہ منع ہے، مکروہ تنزیہ ہے، اچھا عمل نہیں ہے، یہ کبھی سا عمل ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی بندہ ورزش کے لیے یعنی آرام کے لیے اگر انگلیوں سے کڑاکے وغیرہ نکالتا ہے، یعنی تھکاوٹ ہو گئی ہے تو کہیں پر بیٹھا ہوا ہے تو ویسے ہی انگلیوں کو جناب والا ورزش کے لیے، آرام دینے کے لیے، سکون لینے کے لیے اگر کڑاکے وغیرہ نکالتا ہے تو یہ مباح عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور بھی مسئلہ سماعت فرما لے، تشبیہ کرنا دوران نماز اور نماز کے لیے جاتے ہوئے، اس سے بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ اب تشبیہ کیا ہے؟ کوئی بندہ یوں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں ڈال لے، یعنی یوں ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ میں ڈالنا، اس سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوران نماز اور نماز کے لیے جاتے ہوئے بھی تشبیہ نہ کیا کرو، اس سے سرکار نے منع فرمایا، یعنی دوران نماز اور نماز کے لیے جاتے ہوئے یہ عمل بھی مکروہ تحریمی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے رب تعالی میں مسائل سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔